ایک دور دراز کے گاؤں میں جہاں پہاڑوں کی چوٹیاں بادلوں کو چھوتی تھی اور ندیاں گنگناتی تھی، ایک چھوٹا سا گاؤں بستا تھا جس کا نام چمکتا گاؤں تھا۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورتی اور پراسرار کہانیوں کے لیے مشہور تھا۔ گاؤں کے بچے ہر شام کو ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے اور پرانی کہانیاں سنتے، لیکن ایک دن ایک نئی کہانی نے جنم لیا جو ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں بس گئی۔ ایک گرمی کی دوپہر جب سورج آسمان پر چمک رہا تھا اور ہوا میں خوشبو تیر رہی تھی، گاؤں کے 3 بچے علی، زینب اور حسین نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کے قریب واقع ایک پراسرار جنگل کو دریافت کریں گے۔ یہ جنگل ایک قدیم کہانی کا مرکز تھا جس میں ایک جادوئی درخت کا ذکر تھا جو ہر 100 سال بعد ایک جادوئی پھل دیتا تھا۔ یہ پھل کھانے والے کو بے پناہ طاقت اور خوشیاں عطا کرتا تھا۔ بچوں نے اپنا سامان باندھا اور جنگل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہوں نے رنگ برنگے پرندوں، چھوٹے چھوٹے جانوروں اور خوبصورت پھولوں کو دیکھا، لیکن جیسے جیسے وہ جنگل کے گہرے حصے میں داخل ہوتے گئے، روشنی ختم ہوتی گئی اور ہوا میں ایک پراسرار خاموشی چھا گئی۔ اچانک زینب نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ وہ رک گئی اور اپنے دوستوں کو اشارہ کیا۔ تینوں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا درخت ان کے سامنے کھڑا ہے جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی تھی۔ درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا جادوئی پھل چمک رہا تھا، لیکن درخت کے قریب پہنچنے کے لیے انہیں ایک بڑے سے پتھر کو عبور کرنا تھا جو ایک راہب کی شکل میں تھا۔ علی نے پہل کرتے ہوئے کہا، ہمیں اس پتھر کو ہٹانا ہوگا۔ تینوں نے مل کر پتھر کو دھکیلنا شروع کیا۔ اچانک پتھر ہلنے لگا اور ایک دھیمی آواز میں بولا، تمہیں 3 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، تب بھی تم آگے جا سکتے ہو۔ پہلا سوال تھا، وہ کیا چیز ہے جو ہر چیز کو چلاتی ہے لیکن خود نہیں چلتی؟ زینب نے فوراً جواب دیا، دماغ۔ پتھر نے ساری لایا اور دوسرا سوال پوچھا، وہ کیا ہے جو ہر جگہ موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا؟ حسین نے سوچا اور کہا، ہوا۔ پتھر نے تیسرا سوال پوچھا، وہ کیا ہے جو ہر کسی کو ملتا ہے لیکن کبھی ختم نہیں ہوتا؟ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، محبت۔ پتھر نے خوش ہو کر کہا، تم نے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں، اب تم آگے جا سکتے ہو۔ پتھر ہٹ گیا اور بچے درخت کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے جادوئی پھل کو توڑا اور اسے کھا لیا۔ اچانک انہیں ایک عجیب سی توانائی محسوس ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اڑ سکتے ہیں، پہاڑوں کو ہلا سکتے ہیں اور دریا کو روک سکتے ہیں، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس طاقت کو اپنے گاؤں کی بہتری کے لیے استعمال کریں گے۔ وہ گاؤں واپس آ گئے اور اپنی نئی طاقت سے گاؤں کو مزید خوبصورت اور خوشحال بنا دیا۔ گاؤں والے انہیں ہیرو سمجھنے لگے اور ان کی کہانی ہمیشہ کے لیے گاؤں کی تاریخ کا حصہ بن گئی۔